پہلے بات ہوگی مشیر قومی سلامتی معید یوسف صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کا جو معاملات ہیں اور یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ بھارت کے حوالے سے اس پر بات کریں گے. معید یوسف صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ نے پاکستان اور بھارت کی بات چیت کے حوالے سے جو ہے وہ کیونکہ بہت بات ہوتی رہتی ہے, صورتحال ذرا واضح کریں. آپ نے ابھی آج انٹرویو بھی دیا ایک کرن تھاپر کو جس میں آپ نے کہا کہ تب تک بات نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے وہ 5 اگست والا اقدام جو ہے وہ واپس نہیں ہوتا. وزیر اعظم نے بھی تاشکند میں ان سے سوال ہوا تھا, لیکن کیا سرائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ شاید کسی سطح پر جو ہے وہ کوئی بات چیت چل رہی ہے. تو کیا پاکستان کی پالیسی واضح ہے اور کیا یہ بات کلیئر ہے کہ جب تک 5 اگست والا اقدام واپس نہیں ہو جاتا تو بھارت سے کسی بھی سطح پر بات نہیں ہوگی؟ شکریہ رحمان. دیکھیے یہ کرن تھاپڑ کو جو انٹرویو تھا, آبویسلی میرا دوسرا انٹرویو آپ جانتے ہیں پہلے بھی کچھ ماہ پہلے ہم نے کیا تھا. اس کو انٹرویو کو کرنے کے لیے جب یہ ریکویسٹ آئی تو دوبارہ یہی بات میں نے سوچی اور سوچی گئی جب مشاورت بھی ہوئی کہ اس وقت پاکستان کو اپنا موقف 2 ٹوک الفاظ میں دوبارہ سامنے رکھ دینا چاہیے, کیونکہ بہت ہی زیادہ ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن ہندوستان نے پھیلائی ہے, خصوصاً کشمیر کے بارے میں اور اب افغانستان کے بارے میں بھی پھیلا رہا ہے. تو ہمارا موقف بالکل واضح رہا ہے اینڈ پرائم منسٹر سے زیادہ کلیئر اس بات پہ کوئی بھی نہیں رہا بار بار کہ دیکھیے پاکستان آگے چلنا چاہتا ہے. پاکستان ایک سیولائز نیبرز جس طرح رہتے ہیں ہمسائے, ہم رہنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے بار بار یہ سوال اٹھایا اپنے انٹرویو میں بھی کہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کی ہندوستان کی حکومت کیا ایک ریشنل ایکٹر تصور کی جا سکتی ہے یا وہ اپنے اس آئیڈیالوجیکل نظریاتی منصوبے کے تحت کام کر رہی ہے جس میں منطق نہیں بلکہ ایک ایکسپینشنزم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں, یہ سارا علاقہ ہمارے جو ہے وہ اثر و رسوخ کے نیچے رہے. اور جواب نہیں تھا ان کے پاس. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان تو کشمیر پہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کشمیر کا معاملہ UN کے ریزولوشنز کے تحت ہی حل ہوگا. ہاں ہندوستان کو پہلا قدم یہ لینا ہے کہ اگست 5 کے غیر قانونی اقدامات کو ریورس کریں اور پھر ہم آگے دیکھیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. جو بات چیت بار بار ہو رہا ہے کہ جی پاکستان, میں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ کانٹیکٹ ہندوستان نے کیا کہ ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. ہم نے بڑا سمپل سوال پوچھا کہ آپ کیا کریں گے کشمیر کو 5 اگست پہ واپس لے جانے کے لیے, وہ ہمیں ایویڈنس دے دیں, پروف کر دیں تو ہم آگے چلنے کو تیار ہیں. وہی پوزیشن آج تک ہماری ہے. ٹھیک. اچھا, یہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اور کشمیر کی جب بات آتی ہے, وزیر اعظم کا گزشتہ روز ایک بیان تھا کشمیر میں ریفرینڈم کے حوالے سے, اس پر ابھی اپوزیشن بھی بڑی تنقید کر رہی ہے. کیا پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے جو پوزیشن ہے, جو موقف ہے, کیا اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ پتہ نہیں, تبدیلی تو پھر بینچ مارک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کا موقف اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے جڑا ہوا ہے ہر طرح سے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ 2 سال سے وہاں کوشش کرتا رہا ہے, بربریت کرتا رہا ہے, کشمیریوں پہ ظلم ڈھاتا رہا ہے. کیا بنا؟ ایک کشمیری مسلمان نہیں رہ گیا جو ہندوستان کا نام بھی سننے کو تیار ہے. بات یہ ہے کہ اینڈ میں آنا تو ہم نے ادھر ہی ہے. دیکھیے آپ یہ ذرا فرق دیکھیں, ایک طرف ایک وزیر اعظم اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنی پوزیشن میں, اپنی پالیسی میں اور پاکستان کی ریاست میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پلیبیسائٹ کے بعد جب پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوگا میں پھر بھی آپ کو موقع دوں گا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی انسان ہندوستان کے اندر باہر کوئی وہاں جا نہیں سکتا, بلاکیڈ ہے, جانے نہیں دیتے, دیکھنے نہیں دیتے, سننے نہیں دیتے اور ظلم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. یہی پالیسی تھی جب ساری دنیا کو ہم نے یہ بات باور کرائی ہے پچھلے 2 سال میں. جو پریشر ہندوستان پہ آیا ہے شاید اس سے پہلے بہت سالوں میں نہیں آیا. باقی جہاں تک بات رہی کہ جی یہ کہہ دیا کہ اپوزیشن کے سیل آؤٹ, دیکھیے اس سے زیادہ فوکس پاکستان کی کسی
حکومت نے ماضی میں مجھے تو نہیں یاد کہ اس طرح کا فوکس کیا ہو کشمیر پہ, اس کو انٹرنیشنلائز کیا ہو اور سکسیسفلی کیا ہو. یس, یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس اوور نائٹ سلوشن دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور کشمیری بہت ہی مشکل میں ہے, اس لیے ایک دن بھی اس طرح گزرنا ظلم ہے کشمیریوں پہ. اینڈ اٹس این انفیئر ورلڈ. دنیا آنکھیں بند کر لیتی ہے, ان کے اپنے مفادات نظر آتے ہیں, بٹ ہماری پالیسی بالکل واضح ہے. باقی الیکشن پالیٹکس وغیرہ چلتی رہتی ہے, I'm not an expert on that, وہ بات تو خیر علیحدہ ہے. ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی سے جڑا اور وہ بھی انڈیا سے ہی جڑا ہوا ہے, یہ پیگاسس سافٹ ویئر والا جو ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. آج شہزاد اکبر نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات بھی کریں گے. بہرحال یہ بڑی سیریس تھریٹ ہے. ابھی تک پاکستان نے جو ایشو دیکھا ہے, وہ جو ایمنیسٹی کی رپورٹ تھی وہ تو سامنے ہے, لیکن پاکستان نے اپنے طور پر بھی جو ہے وہ کچھ دیکھا ہے کہ یہ جس طرح سے اسپائی ویئر یہ یوز ہو رہا تھا, پرائم منسٹر کا فون اور پھر جو دیگر ریفرنسز آئے, اس کا ایکسٹینٹ اصل میں جو ہے وہ کیا تھا اس سافٹ ویئر کا, اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا؟ I think frankly it's too early to tell. دیکھیں یہ تو صرف پاکستان تو تحقیقات اس کو مکمل طور پہ کر بھی نہیں سکے گا نا, ہمیں انٹرنیشنل کوپریشن بھی چاہیے اور دنیا کے ممالک انوالوڈ ہیں. جو بات بالکل واضح ہے کہ انڈیا ایک روگ ایکٹر کی طرح بیہیو کر رہا ہے اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہے, اور یہی ہوتا ہے جب آپ نظریے پہ چلے جائیں اور ریگریسو نظریے پہ چلے جائیں, جب دنیا آپ کے, پاکستان نہیں دنیا آپ کو تشبیہ دے رہی ہو اور آپ کا کمپیریزن کر رہی ہو ہٹلر سے, تو پھر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے کبھی پکڑے نہیں جائیں گے. سو اٹس کلیئر کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, ایکسٹینٹ کیا ہے, کس کس کا ہوا ہے. اور میں یہ بھی واضح کر دوں, یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی فون ہیک ہی ہو گیا, مطلب وہ ایک نمبر آیا ہے, کیا تھا نہیں تھا اللہ بہتر جانتا ہے, ہم تو اخبار ہی پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے, بٹ یہ لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس ہے, یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوگا. بہرحال انٹینٹ ہندوستان کی بالکل کلیئر ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ دوسرا واقعہ, دوسرا انسٹنس ہے, ہم نے ڈس انفو لیب میں بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ سافٹ ویئر والا معاملہ. ڈو یو تھنک پاکستان کے پاس کوئی لیگل آپشنز ہیں؟ کیونکہ آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم یو این کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہیں, یا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی قانونی آپشن آپ کو لگتا ہے کہ ہیں ان دونوں ایشوز کو لے کر جو ہے؟ یہ تو آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں, یو آر دی لوئر بٹوین اس. مجھے آنیسٹلی نہیں معلوم, بیکاز یہ کولیگز جو ہیں لیگل سائٹ پہ اور انٹیریئر وہ اس کو فالو کریں گے. مجھے فرینکلی آئی ڈونٹ نو کہ کیا کیا لیگل آپشنز ہیں, بٹ جو بھی ہوں گی جس طرح ہم نے باقی چیزوں پہ دیکھی ہیں, واٹ ایور وی تھنک جس میں مفاد ہے ملک کا, وہ ہم پرسو کریں گے, ایبسلیوٹلی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لیٹس کم ٹو افغانستان. افغانستان پہ آج کیونکہ یہ ہماری اپنی سیاست میں بھی بات ہو رہی ہے, جو ملاقات ہوئی آپ کے کاؤنٹر پارٹ سے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف کی, ملنا چاہیے تھا انہیں, اور اس ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایز اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر؟ دیکھو رحمان, میں آنیسٹ ویو ہے, آپ جانتے ہیں, ہاں آپ جانتے ہیں میرا پرویو کیا ہے, میں بالکل اپنے پرویو میں بات کرتا ہوں, آئی ڈونٹ گو بیونڈ دیٹ. لیکن آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے, اور یہ کوئی سیاسی کامنٹ نہیں, میں آپ کو پالیسی کے ذریعے زاویے سے کامنٹ دینا چاہ رہا ہوں. اٹ از اے ہیوج ڈس سروس ٹو پاکستان. دیکھیے دنیا ایک پورا نیریٹو کریٹ کر رہی ہے اسکیپ گوٹنگ کا, اپنا فیلئر, اپنی کمزوری, اپنا جو 20 سال کی کوشش کے بعد اپنی ناکامی ہے وہ ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس میں جو پوسٹر چائلڈ اور فرنٹ مین ہیں افغانستان کی حکومت میں, وہ یہ محب صاحب اور امراللہ صالح ہیں. اب اور تو پلے کچھ رہ نہیں گیا بیچاروں کے, تو ٹھیک ہے, اب اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں, آپ یہ موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کہہ رہی ہے ہم بات بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے خلاف ایسی وائلڈ ایکوزیشنز کر رہا ہے جو بالکل جھوٹی ہیں اور ایک منصوبے کے تحت کر رہا ہے. آپ آڈینس دے رہے ہیں, تصویریں کھنچوا رہے ہیں, یہ چیز یوز ہوگی پاکستان کے خلاف. جب ہم دنیا میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو پھر افغانستان کا دیں گے تو لوگ یہ بات کریں گے, اور یہ بہت ہی اٹس ویری انفارچونیٹ. اتنے ڈیلیکیٹ مومنٹ پہ
اس طرح کی چیز کرنا. مجھے محب کا تو پوائنٹ آف ویو سمجھ آتا ہے. پاکستان میں وہ دڑانے کریٹ کر رہا ہے, پاکستان کے سسٹم میں, پاکستان کے لوگوں میں ابہام پیدا کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جی حکومت تو نہیں سنتی, یہ دیکھیں یہ سخی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فارمر اٹس ویری ڈینجرس فرینکلی. اگر یہ صرف سیاسی طور پہ کیا گیا ہے کام, تو پھر سیاست اگر اتنا بالا تر ہو جائے قومی مفاد سے, is something horribly wrong with the thinking. مجھے بڑا افسوس ہوا honestly, اور میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں, میرا کوئی اس میں سیاسی زاویہ نہیں. اچھا, افغانستان کے حوالے سے دو سچویشنز ہیں جہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کیا سوال ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان ان کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, اور ایک بہت بڑا کویشچن محیط صاحب مہاجرین کے حوالے سے کہ اگر وہ سچویشن ہوتی ہے جو رشیا کے انویژن کے بعد ہوئی یا 9/11 کے جو ہے وہ بعد ہوئی اور لوگ یہاں پر آتے ہیں, تو پھر پاکستان نے کیا سوچا ہے؟ کیا اس پر آپ لوگوں نے کچھ ورکنگ کی ہے؟ کیا ہم ایسی کسی صورتحال کے لیے تیار ہیں کہ اب اگر مہاجرین آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو رحمان اس پوائنٹ پہ جانے سے قبل ہمیں پالیسی پرو ایکٹیولی پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جانی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سیاسی مفاہمت کی طرف بات چلی جائے. آئی انڈرسٹینڈ مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے. ریفیوجیز کے معاملے میں بھی اگر آپ نے واقعی یہ ریفیوجیز کا معاملہ روکنا ہے کہ بات وہاں تک نہ پہنچے, تو اٹس اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. دوسرا یہ کہ بالکل تیاری تو اس طرح ہو رہی ہے کہ ہم نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اگر افغانستان کے اندر UN, باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, باقی ممالک وہاں پہ سیف زونز بنائیں. کیوں آپ ریفیوجی بنانا چاہتے ہیں افغان لوگوں کو؟ وہ اپنے ملک میں رہنا چاہیں گے, ظاہری بات ہے. چلیں انٹرنلی ڈسپلیس کچھ دیر کے لیے شاید ہوں بدقسمتی سے, وہاں کریں, ہم سپورٹ کریں گے. ہمارے پاس اس وقت کیپیبلٹی اور آپشن نہیں ہے اور افغان ریفیوجیز لینے کی. بٹ آپ نے کہا کہ ہوپ فل رہنا چاہیے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, بٹ وہاں پہ تو صرف دو پارٹیز ہیں, طالبان ہیں اور افغان گورنمنٹ ہے. تو اگر یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تو آپ کی نظر میں یہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی؟ اس وقت سب سے بڑی ہنڈرنس جو ہے وہ افغانستان میں کہ سارے گروپس جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ مان جائیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے, وہ کیا ہے؟ فرینکلی اس لیے نہیں کہ جب آپ کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ فوجی وہاں موجود تھے تب آپ بات کرنے سے قاصر رہے. آپ کا خیال تھا آپ یہ you'll wipe them out جو آپ کہتے رہے. آپ ظاہری بات ہے طالبان فیل دے آر اسینڈنٹ, ان کو نظر آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو جیتے ہیں, ہم نے نکالا ہے, ان کے ذہن میں تو یہ ہے, تو وہ کیوں بات کریں. یہ کلاسک پرابلم ہوتی ہے کہ دونوں سائڈ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں جانا چاہتی ہیں. بہرحال اس وقت تو ایک ہی اسٹرینتھ میں جا رہا ہے, اور ادھر سے اگر کوئی فلیکسیبلٹی آئے گی تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. اور ہم تو ارج کر رہے ہیں ہر ایک کو کہ فلیکسیبلٹی شو کریں اور اس پروسیس کو حل کریں. اشرف غنی صاحب کا ایشو نہیں ہے, دیکھیں پوائنٹ یہ ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ امریکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ حکومت نہیں چل سکتی بغیر امریکہ کے کچھ ماہ کے بعد. سو اس وقت ایشو تو اصل یہ ہے کہ وہ تو ڈاگمیٹک ہوئے ہیں, کوئی لچک دکھا نہیں رہے, اور وہ اسی کہ ان کے پاس تو کوئی مطلب میرا خیال ہے نتھنگ ٹو لوز والا معاملہ اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن ساروں کو بیٹھ کے مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ایک کمرے میں ساری فیکشنز نہیں بیٹھیں گی تو مشکل ہے, لیکن اگر بیٹھ گئے تو افغان ہسٹری تو یہی کہتی کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محیط یوسف صاحب مشیر قومی سلامتی ہمارے موجود تھے اور بات ہو رہی تھی افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات ہوگی کشمیر کے انتخابات میں کیا ہو رہا ہے.